لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے۔ یہ جو لفظ ہے لہو ملک السماوات والارض، سورہ حدید میں 2 مرتبہ آیا ہے، ابتدائی 6 آیات کے اندر 2 مرتبہ۔ مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت الملک، الملک القدوس السلام المومن، الملک بادشاہ، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پہلا کیا ہے؟ الملک۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ الملک بادشاہ حقیقی وہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ پہلو، ایک ہے معبود، ہم نماز اس کی پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہے وہ بادشاہ ہے، اس کا قانون ماننا ہوگا، اس کی حکومت قائم کرنی ہوگی۔ اگر کوئی بغاوت ہو گئی ہے، کوئی اور حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے اور بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا تم پر فرض ہے کہ اس کی حکومت ختم کرو اور اللہ کی حکومت قائم کرو۔ یہ تمہاری وفاداری کا ٹیسٹ ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہے تو تم خود غدار ہو۔ آپ کو معلوم ہے کسی ملک کا ایک جائز بادشاہ ہے، اس کے خلاف کسی نے بغاوت کر دی، اب رعایا میں سے جو لوگ باغیوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی تو سب باغی ہوئے نا۔ یہ کائنات جو ہے اس میں الملک اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یہاں اگر کوئی فرعون آ کر بیٹھ گیا کہ نہیں میرا حکم چلے گا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ آن دی منارک آف آل سروے، میرا حکم چلے گا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا باغی ہے۔ کوئی نمرود ہو وہ اللہ کا باغی ہے، اور آج عوام بن گئے ہیں فرعون اور نمرود۔ یہ ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن، ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، ہم نہیں جانتے کیا اللہ کہتا ہے، کیا رسول کہتا ہے، کس کو اس نے حلال قرار دیا، کس کو حرام قرار دیا۔ ہماری ریپرزنٹیٹیوز، ان کو پورا اختیار حاصل ہے جو چاہے قانون بنائیں۔ وہ زنا کے لائسنس جاری کریں، دے ہیو دی رائٹ، دے ہیو دی اتھارٹی۔ وہ 2 مردوں کی شادی لیگلائز کر دیں، دے ہیو دی رائٹ۔ آج دنیا میں ہو رہا ہے، باقاعدہ ریکگنائز کی جاتی ہے شادی 2 مردوں کے مابین، ایک مرد کو شوہر کا سٹیٹس دیا جاتا ہے، دوسرے کو بیوی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے، قانونی انداز میں۔ اتنی پرورشن دنیا کے اندر آ چکی ہے، اتنی فطرت انسانی مسخ ہو چکی، اور وہ کس پر ہے؟ پاپولر ساورنٹی۔ ساورنٹی belongs to the people. No, sovereignty belongs to Allah. لہو ملک السماوات والارض۔ تو الملک کا جو تصور ہے، لہو الملک، بادشاہی اسی کی ہے۔ ایک معنی میں بادشاہ اسے کافر بھی مانتے ہیں۔ فرعون سے بھی اگر آپ پوچھتے نا پہاڑ کس نے بنائے، وہ کبھی نہ کہتا میں نے بنائے، کہہ سکتا ہی نہیں۔ اگر کہتا لوگ سمجھتے پاگل ہے، بادشاہ پاگل ہو گیا، کہتا پہاڑ میں نے بنائے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ پہاڑ موجود تھا، اس بے وقوف نے کدھر سے بنایا؟ اتنی عقل تو مصریوں میں بھی تھی نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اس کی اس بات کو کوئی مانتا۔ اس معنی میں جسے کہتے ہیں نا اللہ کی تکوینی بادشاہت، اس کو تو تمام انسان مانتے ہیں۔ اگر ہمارے آئین میں لکھا ہو کہ اللہ بادشاہ ہے تو امریکہ کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل جو بات قرآن مجید کہتا ہے وہ اور ہے، اس کی تشریع بادشاہت مانو، یعنی بادشاہ وہ ہوتا ہے اصل میں جس کا حکم چلے۔ ایک خلیفہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ ایک خلیفہ وہ ہوتا تھا جس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، نہ مغل سنتے تھے نہ ترک سنتے تھے، وہ اپنی بس ویسے ایک وہ مور لگانے والا خلیفہ تھا، اس سے زیادہ اس خلیفہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے جبروت والا، جیسے وہ مغل اعظم تھا اکبر دی گریٹ، اور ایک بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہوتے ہیں، وہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی بادشاہت جو ہے اپنے محل کے اندر ہی ہوتی ہے، اس سے باہر اسے کوئی گھاس گھٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ارض و سما ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور یہ کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کے اوپر۔ تو یہ جو بادشاہی ہے اس کو انسانوں نے تسلیم کرنا ہے تشریعی بادشاہی کو، کہ اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ اور اس کا ایک لازمی نتیجہ اور بھی ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے احکام کے برعکس اپنے احکام جاری کر دیے ہوں
تو وہ اللہ کا باغی ہے جیسے فرعون باغی تھا، وہ اللہ کا باغی ہے جیسے نمرود باغی تھا۔ اور اگر ساری نوع انسانی اس بغاوت پر کمر بستہ ہو جائے تو ہے تو باغی ہی، اس نے اللہ کی بادشاہت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، نہیں مانتی اس کو۔ اب جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور اللہ کا وفادار ہے، وہ اگر باغیوں کا ساتھی ہے تو اللہ کا وفادار کیسے ہو گیا؟ اور اگر وہ باغیوں کی بغاوت کو برداشت کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی کڑن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جلن نہیں ہے اس بغاوت کو دیکھ کر، اس کا دل کڑتا نہیں اور اس کے خلاف کوئی رد عمل اس کے اندر نہیں ہے، تو کون سا ایمان ہے پھر؟ کس اللہ کو مانا ہے؟ کوئی اپنی مرضی والا اللہ مانا ہے، وہ والا اللہ تو نہیں مانا ہے کہ جس کا تعارف قرآن مجید نے کرایا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی یہ پہچان ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ بادشاہ ہے، اور اس کو اندر جو ہے اچھی طرح اپنے دل میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے بادشاہ مانا ہے۔ تو پھر جن لوگوں نے بغاوت کی ہو ان کے ساتھ وفاداری اور دوستی اور یارانے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے باغیوں کے ساتھ تعلق سوال ہی اس کا نہیں پیدا ہو سکتا۔